کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے فلسطین سے حجاز کی سرزمین یعنی مکہ آیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب عادت حضرت ہاجرہ کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد ماجد کو جب دیکھا تو کھڑے ہوئے اور ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرزند سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ لائق اور تابع فرما بردار فرزند نے فوراً عرض کی، بصر و چشم کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا اور کہا کہ مجھے اس کی تعمیر کا حکم ملا ہے۔ بیت اللہ کے حدود و اربا حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی بتا دیے تھے، چنانچہ دونوں باپ بیٹے اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں بھی نکل آئیں۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کا کام لیتے تھے وہ اب مقام ابراہیم ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان آج بھی موجود ہیں جو کسی معجزے سے کم نہیں۔ گو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نقش دیکھے ہیں مگر لوگوں کی بکثرت چھونے سے اب وہ مانند پڑ گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو کہ انہوں نے مکہ مکرمہ شہر کے لیے کی تھی وہ قبول ہوئی۔ مکہ ایک ایسا آباد شہر ہو گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ وہ ساری دنیا کا مرجع بن گیا۔ اطراف عالم سے مسلمان آج وہاں پہنچ کر بڑی سعادت محسوس کرتے ہیں۔ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ اصحاب فیل کا واقعہ خود قرآن پاک میں مذکور ہے کہ انہوں نے بیت اللہ پر حملے کا قصد کیا تو پورے کا پورا لشکر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دعا ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو تمام دنیا کے لیے امن کی جگہ قدرتی طور پر ہی بنا دیا ہے، یہاں تک کہ دجال کو بھی حرم میں داخل ہونے کی قدرت نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار یہ دعا بھی فرمائی کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین میں نہ تو کسی باغ و چمن کا متحمل تھی نہ وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تھا، مگر حق تعالیٰ نے دعا ابراہیمی کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب ہی طائف کا ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ طائف دراصل ملک شام کا خطہ تھا جس کو بحکم خداوندی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے شام سے عرب میں منتقل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی کہ اپنی آئندہ نسل کی فلاح کے لیے دنیا اور آخرت کے واسطے میری اولاد میں ایک رسول بھی بھیج دیجیے جو لوگوں کو آپ کی آیات تلاوت کر کے سنائے اور قرآن و سنت کی تعلیم دے اور ان کو ظاہری و باطنی بے راہ روی سے پاک کر دے۔ ان تمام واقعات و حالات کے پیش نظر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات انبیاء میں بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق فرماتے ہیں، یاد کرو کہ کتاب میں ابراہیم کا ذکر بے شک وہ صدیق تھا۔ اس کے علاوہ سورہ النمل میں حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا، بے شک ابراہیم حکم برادری کی راہ ڈالنے والا تھا اور خالص اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ خدا کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، خدا نے اس کو چن لیا اور سیدھی راہ کی اس کو ہدایت دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم ہی کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے سورہ نمل میں فرمایا، پھر ہم نے تیری طرف وحی بھیجی کہ تو ملت ابراہیمی کی پیروی کر جو ابراہیم خالص خدا کی طرف جھکنے والا تھا۔ اس کے علاوہ سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق فرمایا، بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت شروع ہی سے بخش دی تھی اور ہم ہی اس کو جاننے والے ہیں۔ اس قسم کی بہت سی آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کو بیان کرتی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے۔ اس کے بعد اس برگزیدہ ہستی کے لیے کبھی بھی کوئی غلط رائے تصور نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کعبے کی عظمت مسلمانوں کے دل میں ہے کیونکہ یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو خدا واحد کی عبادت کے لیے بنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں میں عید الاضحیٰ کی قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا جب بڑا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حجاز کی سرزمینوں میں آئے اور انہوں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا۔ اس آزمائش میں حضرت
ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امام الناس کا خطاب دیا اور ساتھ ہی انہیں ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز ہی کی سرزمینوں میں مستقل آباد ہو گئے تھے۔ وہیں ان کی شادی ہوئی۔ ان کی شادی کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے حجاز کی سرزمینوں میں آتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 برس کی ہوئی تو آپ نے وفات پائی اور جبرون شہر میں مقفیلہ کے غار میں دفن ہوئے۔ اب اس مقام کو الخلیل بھی کہتے ہیں جو بیت المقدس کے قریب ہے۔